پہلے کوئی چیز اٹھایا اور بعد میں امیر سے اجازت مانگی، پھر یہ شخص گناہگار ہوگا. جب تک اجازت نہیں ملی اس وقت تک گناہگار ہو. ایک شخص کہتے ہیں کہ ٹوپی کا ذکر حدیث شریف میں نہیں، تو پیغمبر کے ٹوپیوں کا ذکر آیا ہے. آپ کا قلنس ہوا باقاعدہ بخاری میں موجود ہے. ابو اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابو اسحاق سے ٹوپی گر گئی، نماز کے اندر اٹھا کے سر پہ رکھ دی، اور فقہاء نے استدلال کیا کہ ٹوپی ایسی ہو جو ایک ہاتھ سے سر پہ رکھی جائے، کیونکہ یہ جالی کی ٹوپی کے لیے تو یہ 2 ہاتھ بھی ناکافی ہے، ایک تیسرا ہاتھ چاہیے جو اس چپاتی کو پھیلا دے. اس لیے اس کی کراہیت معلوم ہو رہی ہے. جو کہتے ہیں حدیث میں اس کا ذکر نہیں، وہ بے علم آدمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان برکت دے، اللہ آپ سے دین کی خدمت مقبولیت کے ساتھ لے. ایک مولوی صاحب سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے جو شخص روزانہ 100,000 مرتبہ جو بھی درود شریف پڑھے، اللہ ان کو موت سے پہلے جنت میں اپنے مقام دکھائے گا. اچھی بات ہے. درود شریف کی کثرت مبارک اور محمود ہے. اس قسم کی متعین حدیث تو یاد نہیں ہے. صحت اور شفا کی دعا فرمائے. کر کے آ رہا ہے، نماز سے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. داڑھی کا سامنے والا حصہ، چھوٹا حصہ کاٹنا جائز ہے، یعنی داڑھی کا سامنے والا حصہ. اردو لکھنا نہیں آتا. داڑھی نہیں، ہونٹ کا نچلا حصہ جس کو عربی میں انفقہ کہتے ہیں اور اردو وغیرہ میں ریش بال یا ریش بچہ کہتے ہیں. درست بات یہ ہے کہ یہ داڑھی نہیں ہے، لہذا اس کا لینا جائز ہے. ایک امام صاحب جو 5 وقتہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک دن 1-2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور آخری 2 رکعت بیٹھنے پر پڑھایا. حالانکہ یہ واقعہ پہلی بار ہوا. مطلب یہ کہ مسئلہ تو اس طرح یاد ہوگا نا. امام بیٹھ کر 4 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے بغیر کراہیت کے، درست اور صحیح. آخری نمازوں میں پیغمبر نے بیٹھ کر ہی پڑھائی. جیسے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، حالانکہ وہ 2 پڑھائے گا، اس طرح بیمار جو بیٹھ کر پڑھائے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا سنت ہے. سبق زیادہ خیالات آتے ہیں اور مطالعے بھی کوئی دعا یا عمل. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر رحمت علم نازل کرے. رب زدنی علما، زیادہ پڑھا کرے. چوہا اگر پانی کی ٹینکی میں گر جائے اور اس کو زندہ نکالا جائے تو بس بقدر ضرورت پانی پھینکے، باقی جب تک وہ مرا نہیں ہے تو پانی پلیت نہیں ہے. حضرت اقدس جی جنازے میں کتنے فرائض ہیں؟ 2. کھڑے ہو کر پڑھنا اور 4 تکبیرات بجانا. ایک آدمی نے اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیے، جبکہ اس کی بیوی اس وقت وہاں بیوی ہو یا نہ ہو 3 طلاق 3 ہے. جب بھی دے دی گئی، جس وقت بھی دے دی گئی، ہو گئی ہے. یہ جو سرکاری عہدوں پر فائز لوگ ہیں، پولیس فوجی وغیرہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کو پینشن ملتی رہتی ہے. ان پینشن کی شرعی حیثیت درست ہے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ جو شخص کتا پالے تو اس کی نیکیاں کٹتی ہیں، اور جو شخص صحت کے زمانے میں اچھی نمازیں پڑھتا ہو اور بیماری میں وہ پھر کمزور پڑتا ہو تو اس کو صحت کا اجر ملے گا. تو چونکہ اس شخص نے بھی اپنی عزت اور توانائی اپنے کاروبار یا اپنے دفتر اور فیکٹری میں صرف کیا ہے، تو اس اتھارٹی کی طرف سے اس کے آخر دم تک، بلکہ اس کے بعد اس کی اولاد کی بھی نگرانی اور مالی پاسداری مناسب ہے اور حدیث سے ثابت ہے.
حیات الانبیاء کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183 پر کہا ہے کہ جو موت کے بعد جسم اور روح کا آپس میں اتصال نہ مانے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ میری خالزاد بہن کے شوہر نے اسے طلاق مغلظہ دی، 3 ماہ کے بعد انہوں نے عزیز سے فتویٰ لے کر صلح کی۔ اہل عزیز کا فتویٰ باطل ہے اور اس پر عمل کرنا ناجائز ہے اور وہ زنا میں مشغول ہے، ان سے قطع تعلق فرض ہے۔ اللہ آپ کو بہترین صحت، آمین آمین۔ نماز جنازہ پڑھنا امام مؤذن کا کام ہے یا میت کے وارث نہیں، امام پڑھائیں گے۔ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ۔ نظر بد لگنے کے بعد عام طور پر اس پر انڈا پھیرتے ہیں، یہ بھی ایک ٹوٹکا ہوگا، بہت ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگ ہماری فصلوں پہ جانور چھوڑتے ہیں اور فصل کو نقصان پہنچاتے، دعا فرمائے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے، آمین۔ خرم صدیقی گزشتہ 1 ماہ سے کومے میں ہے، سورہ تغابن کا وظیفہ گھر والے مختلف اوراد وظائف پڑھ رہے۔ بہن کا خیال ہے کہ عالم دین مفتی صاحب سے مشورہ کرو۔ دعائے صحت، شفا، تندرستی جو تدابیر کی جا رہی ہے انشاءاللہ وہ مفید ہے، باقی اللہ کے اپنے فیصلے بھی اٹل ہے اور سفر آخرت بھی یقینی ہے۔ اللہ آپ کو مکمل صحت، تندرستی اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ روزگار کے لیے دعا مناسب ہو تو وظیفہ استغفار کی کثرت کرے۔ میری بہن جس کی عمر 22 سال ہے، اس کا رشتہ تلاش کر رہے، مگر جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے بات بننے سے پہلے ختم ہو جائے، اب سے گزارش ہے اللہ پاک آسان فرمائے۔ میرے ایک ماموزاد بھائی جناح اسپتال میں داخل ہے، اللہ ان کو صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے کاروبار و بے روزگاری کا بتایا اللہ انہیں عزت کا روزگار، نہایت برکتوں والا رزق نصیب فرمائے۔ جو اور کسی الجھن میں ہے، مشکل میں، اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ مجھ عاجز اور فقیر کو کمال صحت، شفا، تندرستی نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی دعائیں حق تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے حق تعالیٰ ان کی حق میں بھی مبارک مجلس کے پرنور دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بارش رحمت کی بارش بنائے اور اس سے عباد اور بلاد کو زحمت گرانی پیش نہ آئے۔ اللہ شہری اور ملکی حالات سازگار بنائے۔ کشمیر کے ہمارے زلزلہ زدہوں کی بھی امداد فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جو مقبوضہ میں اور طرح مقصور ہے اللہ ان کی رہائی کے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ حکومت اور اس کی چابک دستی کو اللہ اسلام کے لیے اور ملک کے لیے مفید بنائے۔ غلطیاں، کمی کوتاہیاں اللہ ہم سب کی معاف فرمائے۔ صلی اللہ